بہت عرصہ پہلے بحیرہ عرب کے کنارے واقع ناریل کے درختوں کی جھنڈ میں ایک پیارا سا سفید خرگوش رہتا تھا۔ وہ بہت وہمی تھا۔ ایک دن اپنا کھانا بل میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اگر زلزلہ آ جائے تو میرا کیا ہوگا؟ پھر تو میں دراڑوں میں دب کر مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اتفاق سے اسی لمحے ایک پکا ہوا ناریل درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ ناریل کے گرنے کی آواز سن کر وہمی خرگوش نے ہوا میں چھلانگ لگا دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ زلزلہ آ گیا ہے اور زمین پھٹ رہی ہے، اس لیے وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتا چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک اور خرگوش ملا جس نے اس سے بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ بھائی، تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ مت پوچھو، بس یوں سمجھو غضب ہو گیا، اس نے بھاگتے ہوئے کہا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلے، دوسرے خرگوش نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ وہمی خرگوش نے ہانپتے کانپتے اور بھاگتے ہوئے بتایا، زمین پھٹ رہی ہے، اگر جان بچانی ہے تو بھاگو۔ یہ سن کر دوسرا خرگوش بھی خوف سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں ان کو اور کئی خرگوش ملے جو ان کی بات سن کر گھبرا گئے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن، بھینس، لومڑی، گیدڑ، بارہ سنگھا، چیتا اور ہاتھی بھی ان کو ملے، اور جب انہیں پتا چلا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو وہ بھی بیچارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جانوروں کے بھاگنے کی آوازیں سن کر شیر اپنی غار سے باہر نکلا اور ان کو روک کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تم سب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جب اسے بتایا گیا کہ زمین پھٹ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ ان سب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کسی سخت چیز کے پھٹنے کی آواز سن کر یہ سارے ڈر گئے ہیں۔ اگر میں نے ان کا خوف دور نہ کیا تو پھر یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مجھے کسی بھی قیمت پر ان کی جان بچانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے پوچھا، تم میں سے کس نے سب سے پہلے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ کسی نے کہا، ہاتھی کو پتا ہے، لیکن ہاتھی نے جواب میں کہا، مجھے کوئی علم نہیں، مجھے تو چیتے نے بتایا تھا۔ چیتے نے انکار کیا اور کہا، مجھے تو سب کچھ لومڑی نے بتایا تھا۔ لومڑی نے سنا تو صفائی پیش کی، خدا کی قسم میں نے تو زمین کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، میں تو مزے سے سو رہی تھی کہ اچانک گیدڑ نے مجھے جگایا اور یہ سارا ماجرا سنا کر بھاگ کھڑے ہونے کو کہا۔ گیدڑ نے کہا، مجھے خود پتا نہیں، بارہ سنگھے نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ بارہ سنگھا کہنے لگا، مجھے بھینس نے یہ سب بتایا تھا۔ بھینس جو بڑی پریشان کھڑی تھی بولی، مجھے ہرن نے بتایا تھا یہ زمین پھٹ رہی ہے۔ ہرن بہت ڈر گیا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں، خرگوش نے مجھے بتایا۔ اب شیر نے خرگوشوں کی طرف دیکھا تو تمام خرگوشوں نے ایک سفید خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے ہمیں بتایا تھا۔ اب شیر نے سفید خرگوش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ خرگوش نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ شیر نے پوچھا، تم اس وقت کہاں تھے؟ خرگوش بولا، میں اس وقت ناریل کے درخت کے نیچے اپنے بل میں کھانا جمع کر رہا تھا تو اچانک زمین کے پھٹنے کی آواز آئی اور میں خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سن کر شیر نے سوچا، شاید اس بے وقوف نے ناریل کے گرنے کی آواز سنی ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ اٹھا ہے۔ اب شیر نے جانوروں کے ہجوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم سب فکر نہ کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ زمین کہاں سے پھٹ رہی ہے۔ میں جب تک واپس نہ آؤں تم سب ادھر ہی ٹھہرو۔ یہ کہہ کر خرگوش نے شیر کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کی اور وہ ناریل کے درختوں کی جھنڈ تک پہنچ گئے۔ شیر نے اسے اپنی پیٹھ سے اتارا اور کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے زمین پھٹنا شروع ہوئی۔ نہیں جناب، میری ہمت نہیں ہو رہی، خرگوش خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈرو نہیں، میرے ساتھ آؤ، شیر نے کہا اور خرگوش کانپتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ درختوں کے قریب آئے تو خرگوش نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے زمین کے پھٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا تو کہیں سے بھی زمین پھٹی ہوئی نہیں تھی، البتہ ایک پکا ہوا ناریل نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ حقیقت معلوم کر کے شیر خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس دوڑا اور آ کر سہمے ہوئے جانوروں کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ پھر کہا، اب کسی خوف کی ضرورت نہیں، آئندہ کسی کے کہنے میں آ کر پریشان نہ ہونا۔ یہ سن کر سارے جانوروں کی جان میں جان آ گئی اور شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر کسی نے اپنی راہ لی۔ اگر اس موقع پر شیر نہ ہوتا تو یہ سارے جانور سمندر میں ڈوب کر مر جاتے۔